شعیب شاہین صاحب، پہلے تو بتائیے گا کہ یہ جو ملاقات ہے آپ کی جو تحریک انصاف کے چیئرمین سے ہوئی، اس کا ذرا لب لباب بتائیں، کیا وہ مختلف سیاسی جماعتوں سے بات چیت کے لیے بالشمول اسٹیبلشمنٹ سے تیار ہیں؟ کیا یہ پیغام انہوں نے بھیجا ہے؟ دیکھیں، نہیں، ایک جنرل بات ہوئی ہے۔ پہلے تو مختصر سے الفاظ میں ہم نے سوال کیا کہ جی باہر کیا سارائیاں ہو رہی ہیں کہ آپ کسی ڈیل کے نتیجے میں ملک سے باہر جانے والے ہیں، تو انہوں نے اس بات کی سختی سے تردید کی اور کہا کہ ڈیل اور وہ لوگ کرتے ہیں، ملک سے باہر وہ جاتے ہیں اور ملک چھوڑ کے وہ جاتے ہیں کہ جن کا چوری کا پیسہ اور پراپرٹیز ملک سے باہر پڑی ہوتی ہیں، ان کا مرنا جینا اس ملک میں ہے، اس ملک میں وہ رہیں گے، اس ملک کو چھوڑ کے وہ کبھی نہیں جائیں گے، خواہ 1000 سال بھی ان کو جیل میں رکھا جائے۔ آزادی کے لیے، حقیقی آزادی کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں اور وہ دینے کو تیار ہیں۔ انہوں نے جس کنٹیکسٹ میں بات کی، انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پورا ملک اس وقت جیل بن چکا ہے، پاکستان میں چار دیواری کی پامالی ہو رہی ہے اور پی ٹی آئی کو کرش کرنے کے لیے پی ڈی ایم کی فاشسٹ جماعتیں، موجودہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ سپورٹڈ بائی اسٹیبلشمنٹ، یہ سارے اس میں مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں اور اس بے یقینی کی کیفیت پیدا کر کے ملک کو مہنگائی کی دلدل میں اور ان امپلائمنٹ میں پھینک دیا ہے۔ اور وہ حکمران جنہوں نے پچھلے 16 مہینے بڑے بڑے دعوے کرتے تھے اور جس طرح کی رجیم چینج جس انداز میں کی گئی اور ملک چھوڑ کے وہ باہر چلے گئے ہیں، اس وقت اسحاق ڈار اور شہباز شریف کہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم سب کے نام ای سی ایل میں ڈال دو، میں خود بھی میرا نام ڈال دیں اور ان لوگوں کے نام بھی ای سی ایل میں ڈالو، اور جو کچھ بھی کرنا ہے آپ اس ملک کی بہتری کے لیے سب سٹیک ہولڈرز بیٹھ کے یہ سوچیں کہ یہ ملک ہم سب کا ہے۔ اس ملک میں جو مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے، جو عام آدمی ایک سراپا احتجاج ہے اور بے یقینی کی کیفیت کو یہ مزید بڑھائے جا رہے ہیں، اس کا واحد حل فری اینڈ فیئر الیکشن ہے۔ جبر اور خوف کی فضا ختم کریں، ملک میں ماحول دیں الیکشنز کا، اور کوئی بھی سٹرانگ انڈیپینڈنٹ ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے بغیر اس ملک کے معاشی دلدل سے نہیں نکال سکتے، اور اس کا واحد حل فری اینڈ فیئر الیکشنز ہے۔ اور اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں، اس کے لیے ہم ہر پارٹی سے، ہر طبقے سے، ہر سٹیک ہولڈر سے بات کرنے کو تیار ہیں فار دی پرپزز آف ہولڈنگ فری اینڈ فیئر الیکشنز۔ دی اونلی ون پوائنٹ ایجنڈا از free and fair election within the constitution and within 90 days۔ اچھا، یعنی مدعا جو ہے لوگوں سے، مطلب مختلف سٹیک ہولڈر سے بات چیت کا، وہ صرف صاف شفاف انتخابات کے لیے ہے۔ تو سر، یہ تو تحریک انصاف کو پہلے بھی آفر کیا گیا تھا آپ لوگوں کی، جس وقت پی ڈی ایف کی حکومت تھی، وہ وفود تھے، وہ مل رہے تھے، اور اس کے بعد میں جو اب شاید سابق تحریک انصاف ہو گئے، وہ یہی کہتے ہیں کہ خود تحریک انصاف کے چیئرمین جو ہیں وہ الیکشن نہیں چاہتے تھے، ورنہ بات تو اب تاریخ تک آ گئی تھی۔ دیکھیں، بالکل غلط بات ہے۔ جس وقت وہ اقتدار میں تھے، وہ پارٹی میں تھے، جس وقت ان سے پوچھا گیا، وہ خود اس مذاکراتی ٹیم کے ممبرز بھی تھے اس وقت جو اب چھوڑ گئے ہیں، اور جو اس وقت تھے اگر ان کو اعتراض تھا تو اس وقت بات کرتے۔ اس وقت بھی یہ ایک قسم کا فراڈ تھا جو ایک مذاکرات کے نام پہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے الیکشن کی تاریخ دینے کے حوالے سے وہ ڈیلنگ ٹیکٹکس تھا، اور وہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھے بتائیں، 6 مہینے ہو گئے ہمارے کان پک پک کے، جس کو کہا گیا کہ 8 اکتوبر کو الیکشن ہو جائے گا، جی 8 اکتوبر کو الیکشن ہو جائے گا۔ کدھر گیا وہ 8 اکتوبر کا الیکشن؟ کدھر گئی وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان؟ کدھر گئے ان کے یہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے یہ وہ وعدے اور دعوے کہ ہم پرانی مردم شماری پہ الیکشن کرائیں گے؟ اور پھر 4 دن پہلے سی سی آئی کی سی سی آئی کی میٹنگ بلائی، جو کہ 2 ان الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو تھے، اور کہہ دیا، ایک بارودی سرنگ بچھا دی کہ نہیں جی آپ پہلے اس پہ ڈیلیمیٹیشن کی طرف، جی وہ مردم شماری کے رزلٹ کو اناؤنس کر دیا۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ 30 اپریل کو مردم شماری کا پروسیس کمپلیٹ ہو گیا تھا، آپ مئی میں، جون میں آپ کر دیتے نا۔ آپ 3 مہینے میں اگر لمیٹیشن ہونی ہی تھی، ڈی لمیٹیشن، حالانکہ ڈی لمیٹیشن کا پرپس بھی پاپولیشن کے حساب سے آئین میں ترمیم ہوتی ہے، آرٹیکل 51 سے آرٹیکل 5 کے تحت تبدل و تغیر ہوتا ہے قومی اسمبلی کی سیٹوں میں، اور اس کے علاوہ تو میرا نہیں خیال کہ اس ڈی لمیٹیشن کا کوئی اور پرپس ہے۔